اور پتہ ہے شیطان 3 کام کرتا ہے بنیادی۔ سب سے پہلے اگر کوئی انسان کسی کام کا ارادہ کرے، ظاہر ہے جو بھی مسلمان ہے، مسلمان کے اندر نیکی کرنے کا ایک جذبہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جب بھی انسان کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اس سے لیٹ کرواتا ہے، آج نہیں کل کر لینا، تھوڑی دیر کے بعد کر لینا، 2 دن کے بعد کر لینا، 1 ہفتے کے بعد کر لینا۔ اور پھر انسان جب شیطان کو شکست دے کر اس کام کو شروع کرتا ہے تو شروع کرنے کے بعد پھر اس شیطان کا کام یہ ہے کہ دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ آج ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان وسوسوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کریں جی، نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں۔ وسوسوں کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اور وسوسوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی نہیں ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو آنے والے وسوسے ہیں، اگر ان وسوسوں کے اوپر پکڑ ہوتی تو آج دنیا کے اندر چلنے والا کوئی بھی انسان مسلمان نہ ہوتا۔ ایسے ایسے خیالات کبھی کبھی انسان کے ذہن میں آتے ہیں، تو وسوسوں کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ اصل یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی نیک کام کرو اور تمہارے دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، ان وسوسوں کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر شیطان کا تیسرا کام یہ ہے کہ جب ہم نیک کام کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی کی مدد کر لیتے ہیں، تو پھر انسان کوئی ایسے گناہ کرواتا ہے کہ وہ ہماری جو نیکی ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نیک کام کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم ریا اور دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ نیک کام جو ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آج ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو مدد کرنے کے لیے بھی آج تصویریں بنائی جاتی ہیں، فوٹوگرافی ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں تو بڑا مالدار ہوں، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ یہ لوگوں کی مدد کرنے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج میں نماز پڑھتا ہوں اور بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تاکہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر میں کروں گا تو میری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو شیطان کا یہ تیسرا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد ایسے گناہ کرواتا ہے کہ یہ انسان کی اس نیکی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔